بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم روزے کے مسائل سماعت فرما رہے تھے، من جملہ ان میں سے آج کا ہمارا درس ہے روزے کے مفسدات، اور وہ مفسدات جن سے قضا و کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، کفارہ واجب ہونے کی شرطیں، اور انشاءاللہ ہم کفارے کی وضاحت بھی کریں گے۔ سماعت فرمائیں۔ روزے کے مفسدات وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دو طرح پر ہے۔ ایک وہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے، یعنی ایک روزے کے عوض ایک ہی روزہ رکھنا۔ دوسرے وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، یعنی ایک روزے کے عوض ایک روزہ رکھنے کے علاوہ ایک غلام بھی آزاد کرنا۔ اگر یہ نہ ہو تو لگاتار 60 روزے رکھنا، یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ پس ہر ایک قسم کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ وہ مفسدات جن سے قضا و کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، سماعت فرمائے۔ نمبر 1، روزہ دار کا ایسی چیز کو جو غذا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے قصداً کھا لینا یا پی لینا۔ نمبر 2، قصداً جماع کرنا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت قابل جماع ہو، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ فاعل و مفعول دونوں پر قضا و کفارہ واجب ہوں گے۔ لواطت بھی اسی حکم میں ہے۔ نمبر 3، سرما یا تیل لگانے یا مسواک کرنے یا پچنا لگانے سے یہ سمجھ کر کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا قصداً کھا پی لینا یا جماع کرنا، ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ کفارہ واجب ہونے کی شرطیں سماعت فرمائے 9 ہیں۔ نمبر 1، روزے دار کا عاقل و بالغ ہونا۔ نمبر 2، روزہ ماہ رمضان کا ادائی روزہ ہو، روزے کی نیت رات سے کی ہو، نیت میں تعین ہو چکی ہو، یعنی یہ کہا ہو کہ ماہ رمضان کا ادا روزہ رکھتا ہوں، اور بیماری یا حیض و نفاس وغیرہ عذرات کے بغیر روزہ توڑا گیا ہو۔ روزہ توڑنے کا فعل بغیر کسی کے جبر کے اپنے قصد اور خواہش سے واقع ہوا ہو۔ روزے کو جماع یا غذا یا دوا کی قسم والی چیز سے توڑا ہو۔ روزہ توڑنے سے قبل بھولے سے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزہ توڑنے والا ہو۔ نمبر 9، روزہ توڑنے کے قبل یا بعد کوئی ایسا غیر اختیاری عذر لاحق نہ ہوا ہو جس سے روزہ توڑنا جائز ہوتا ہو، مثلا بیماری یا حیض وغیرہ۔ ضروری اور اہم بات، اگر ان 9 شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہو تو کفارہ لازم نہیں آتا، صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ اب ہم کفارہ کو وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں، یہ نہ ہو تو پیدر پہ 60 روزے رکھیں۔ اگر روزوں کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلائیں یا کچا اناج دے دیں، مثلا گیہوں ہو تو فی آدمی آدھا سا، اگر جو یا کھجور ہو تو فی آدمی 1 سا۔ اگر ایک رمضان میں کئی روزے توڑے ہوں اور کسی کا کفارہ نہ دیا ہو تو سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے، لیکن ہر روزے کی قضا علیحدہ علیحدہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے اور اسے مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔